اس کا دماغ درست کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اسے 2-4 کس کر تھپڑ رسید کیے جائیں۔ امکان تھا کہ اس کا ابال بیٹھ جائے گا۔ دوسرا طریقہ زیادہ مؤثر تھا اور اکثر ضدی خواتین کے معاملے میں مؤثر پایا ہے۔ جب میں نے اس پر عمل کیا تو اس کا تمام غصہ، جنون اور طلب ختم ہو گیا۔ ان کی جگہ گھبراہٹ اور شرم نے لے لی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز، اس نے بمشکل کہا۔ میں نے ایک کہکہ لگا کر اسے آزاد کر دیا۔ اب بولو۔ وہ جھیپ رہی تھی۔ ابھی کوئی آ جاتا تو؟ اس دن بھی پاپا نے دیکھ لیا تھا۔ اس ممنوعہ پھل کو کھانے کی پاداش میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ تمہارا مطلب ہے کہ پاپا؟ میں نے سر ہلایا۔ ظاہر ہے غلطی ہماری ہے۔ تہذیب، اخلاق اور معاشرہ ہمیں اتنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دیتا، اسی وجہ سے پاپا مجھے دور بھیج رہے ہیں، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھیں دوبارہ برسنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، موتیوں جیسے آنسو صاف کیے۔ کاجل میری جان، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ مجھے ایسی بہتری نہیں چاہیے، اس نے مچل کر کہا، جو مجھے تم سے دور کر دے۔ دیکھو ابھی ہمارے پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کی عمر ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ ان باتوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے ضد کیا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، اور تم گئے تو میں جان دے دوں گی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کاجل اب ہم بچے نہیں رہے، ہمیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے۔ ضدی پن سے زندگی نہیں گزرتی۔ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کیوں سیکھنا ہے؟ وہ چیخ اٹھی۔ تعلیم تو تم یہاں بھی مکمل کر سکتے ہو۔ میں اس اسکول کے معیار تعلیم سے مطمئن نہیں ہوں۔ اب مجھے جس اسکول میں داخلہ ملا ہے وہ بین الاقوامی معیار کا ہے۔ کراچی میں اور بھی اچھے اسکول ہیں۔ پلیز کاجل سمجھا کرو، یہ پاپا کا حکم بھی ہے۔ تم ان سے بات کر سکتے ہو۔ کاجل تم ان کے سب سے چہیتی اولاد ہو، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں پیار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ کوئی فیصلہ سنا دیں تو کیا تم ان کا فیصلہ تبدیل کروا سکتی ہو؟ اس کا سر جھک گیا۔ شاید نہیں۔ تو پھر میں کیسے کروا سکتا ہوں؟ میں تو ان کی اولاد بھی نہیں ہوں، لے پالک ہوں۔ نہیں، کاجل تڑپ اٹھی۔ پاپا تمہیں بالکل بیٹے کی طرح چاہتے ہیں۔ بیٹی کی طرح؟ میں ہنسا۔ کاجل کے چہرے پہ ایک نرم سا غم آلود تاثر پھیل گیا تھا۔ اس نے اپنی بے پناہ سیاہ آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ یوسف تم نہیں مانو گے؟ میری جان، میرے ماننے نہ ماننے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ فی الوقت میں کٹ پتلی ہوں، دوسروں کے ہاتھ میں، لیکن آنے والا وقت میرا ہوگا اور میں جو چاہے کر سکوں گا۔ میں نے یقین سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم بھی میری ہوگی۔ اس کی آنکھیں پھر جھک گئی۔ میں اب بھی، وہ کہتے کہتے رک گئی، لیکن میں اس کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ کاجل مجھے جانے دو، ورنہ میں تم سے دور نہیں رہ پاؤں گا۔ اس میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں، اس نے منہ پھیر کر کہا۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں دوبارہ دراز ہو گیا۔ چھت کو گھورتے ہوئے میں کاجل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کب ماپارا آ گئی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھی تو میں چونکا۔ آپ کب آئیں؟ ابھی؟ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہیں نہیں، یہی تھا۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا اور دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ میرے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا مام۔ کاجل کے بارے میں سوچ کر وہ ہنسی۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ وہ پاگل لڑکی اگر کچھ کر بیٹھی تو میں کس سے حساب طلب کروں گا؟ پاپا سے یا خود سے؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ یقین سے بولی۔ میں اسے سمجھا لوں گی۔ کیسے سمجھائیں گی؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں اسے اپنے طریقے سے سمجھاؤں گی، ماپارا بولی۔ مام، حسن علی خوش ہے نا؟ معلوم نہیں، انہوں نے غیر واضح انداز میں کہا۔ اب تو مجھ سے بھی جیلس ہونے لگے ہیں۔ میں ہنسا۔ اس دن دیکھا تھا، سنا ہے محترم 2 دن خوش آمدید کرتے رہے تھے۔ یوسف، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے اور تمہارے تعلق کو شک کی نظر سے دیکھے۔ میں شک کرنے والے کا منہ نوچ لوں گی، وہ بولی۔ غصے سے ان کی آواز بھرا گئی۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور حسن علی نے اندر جھانکا۔ اچھا جی، تو لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں۔ آئیے استاد محترم، میں نے ہنس کر کہا۔ آپ عقلمند لوگوں میں سے ہیں اور کہتے ہیں عقلمند لوگوں کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حسن علی کسیا گیا تھا۔ صاحبزادے، زیادہ ہی تیز جا رہے ہو۔ جناب کی شاگردی میں رہتا ہوں، میں نے اٹھ کر کہا۔ اچھے شاگرد ہو یار، کچھ سفارش ہی کر دو۔ اس نے دزدیدہ نظروں سے ماپارا کی طرف دیکھا، جو کسی قدر سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ انسان اپنی سفارش آپ ہوتا ہے، میں نے حسن علی کا قول دہرایا۔ بکو مت، بعض معاملات میں اپنی سفارش بھی نہیں چلتی۔ وہ جاتی ہوئی ماپارا کو دیکھ کر بولا۔ دیکھیں استاد محترم، ماپارا میرے لیے ماں جیسی محترم ہے۔ میں ان کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہوں، میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اور کوئی بیٹا ماں سے اس قسم کی سفارش نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں، وہ افسردہ ہو گیا۔
بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔